الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. یہ باب تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ کا. پہلا باب تھا باب الاذان، دوسرا تھا پہلا باب تھا کتاب الاوقات یا باب المیقات، نماز کے اوقات کا بیان، اس کے باب تھا اذان کا بیان، اور یہ تیسرا باب ہے باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرطوں کا بیان. نماز کی شرطوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا بیان جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. یہ کتنا امپورٹنٹ باب ہے نمازیوں کے لیے، یہ کتنا اہم باب ہے کہ ان چیزوں کا بیان جن کے بغیر نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم باب ہے. اب دیکھیے دو طرح کی شرط ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے شرط وجوب، ایک ہوتا ہے شرط صحت. یعنی نماز کے واجب ہونے کی کیا شرط ہے اور نماز کے صحیح ہونے کی کیا شرط ہے، دونوں الگ الگ بات. تو نماز کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلے آدمی مسلمان ہو. ظاہر ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو نماز اس پر واجب نہیں ہے. یعنی ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ چلو نماز پڑھو. اگر وہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں آپ کی مسجد میں، تو ہم کہیں گے کہ پہلے کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو، پھر نماز کو آؤ. یا کہے گی کہ چلو پہلے نماز پڑھ لو. تو معلوم ہوا کہ نماز کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ آدمی مسلمان ہو. اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. بلوغ کی علامت ہے احتلام ہو یا عورت کو حیض آئے، یہ سب سے بڑی علامت ہے. اس کے بعد آیا ہے کہ زیر ناف آ جائے، ناف کے نیچے بال آ جائے لڑکے لڑکی کے، تو وہ بلوغت کی علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ صاحب وہ سب بھی نہیں ہو تو 15 سال کی عمر ہو جائے، سمجھا. تو بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں. لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بچے تمہارے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. یہ کیوں؟ تاکہ بالغ ہونے سے پہلے ان کو نماز کی ایسی پکی عادت پڑ جائے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ سفر میں رہے، کہ حضر میں رہے، گھر پر رہے، کہ ٹرین میں رہے، کہ ہوائی جہاز میں رہے، اسٹیشن پر رہے، نماز ان کی نہ چھوٹے. پہلے ہی سے ان کو تیار کرو. اتنی اہم چیز ہے، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آدمی کے درمیان اور اس کے اسلام کے درمیان یا کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے. جو نماز قائم کرے گا وہ مسلمان، جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر. تو اس لیے اس کو پہلے سے کہا گیا کہ 7 سال سے عادت لگا. 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے تو پٹائی کرو، تاکہ بلوغت سے پہلے تیار رہے. لیکن فرض ہوگا کب؟ بالغ ہونے کے بعد. لیکن عادت لگانے کے لیے پہلے سے رکھ. تیسری شرط یہ ہے کہ عقل مند بھی ہو. کوئی پاگل ہے مثال کے طور پر، اس پر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ نہیں، سمجھا. پاگل ہے، مجنون ہے، جو غلط حرکتیں کرتا رہتا ہے، دماغ ہی نہیں اس کے پاس. بہت سے پاگلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ہاتھ میں غلاظت لگائے ہوا ہے، غلاظت لیتا ہے، اس کو پورے بدن پر مل لیتا ہے. ایسے بھی پاگلوں کو ہم نے دیکھا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت تو نہیں کرتے ہیں، منکرات تو نہیں کرتے ہیں، غلط کام تو نہیں کرتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی، ان پر بھی نماز. یا اسی طریقے سے جو آدمی مان لیجئے کہ بے ہوشی میں ہے، 3 دن سے بے ہوش، بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے میں چوٹ سر پہ لگتا ہے، تو آدمی 20 دن تک ہو دیتا ہے، یا 20 دن تک آدمی کومے میں رہتا ہے، دماغ نہیں کام کرتا ہے، تو اس پر نماز فرض نہیں ہے. صحت مند بھی ہوگا تو اس کو قضا نہیں کرنی، کیونکہ وہ عذر ہے اس کا، اپنی طرف سے اس نے کچھ نہیں کیا، یہ ہو گیا ہے. اسلام، بلوغت، عقل، اور چوتھی شرط ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور رکاوٹ کیا ہے؟ عورت کے لیے حیض و نفاس. سب کچھ ہے، لیکن اگر حیض آ رہا ہے، نفاس آ رہا ہے، ولادت کے بعد کے خود کو نفاس کہتے ہیں، اور ہر مہینے جو آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. اب بیماری کا جو خون ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. سب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. تو یہ رکاوٹ ہے عورت کے لیے. اللہ کا فضل ہے کہ عورتوں سے حیض کی اور نفاس کی حالت کی نمازیں معاف ہے، نہ ادا پڑھے گی نہ قضا پڑھے. یہ چاروں شرطیں ہیں نماز کے واجب اور فرض ہونے کی. اب مان لیجیے الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تب ہمارے لیے نماز کی شرط کیا ہوگی؟ تو کچھ شرطوں کا تو ذکر آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑی اور اہم شرط ہے کہ نماز کا وقت ہو جانا چاہیے. قبل از وقت نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. مثلا اگر ظہر کا وقت آپ کے یہاں 12 بجے شروع ہو رہا ہے، زوال ہو جاتا ہے، سایہ ڈھل جاتا ہے 12 بجے، تو اگر کوئی 5 منٹ پہلے نماز پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز وقت سے پہلے پڑھی، نماز نہیں ہوگی. تو اوقات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اوقات پر نماز پڑھنا ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی. دوسری شرط کیا ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی؟ طہارت، حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے.
یعنی اگر جنابت کا غسل ہم پر ہے تو وہ غسل ہو جانا چاہیے، یا ہم پر اگر وضو واجب ہے، پیشاب پخانہ کیا ہے یا ریا خارج ہوا ہے، وضو بنائے تو تھے 1 گھنٹہ پہلے مغرب میں وضو بنائے ہوئے تھے، ابھی عشاء سے پہلے کچھ دیر پہلے وضو ٹوٹ گیا، سمجھا کہ نہیں، ریا خارج ہوگی تب ہو گیا، آپ کو وضو کرنا ہے۔ تو طہارت کبریٰ طہارت صغریٰ دونوں ہونی چاہیے، یا یہ کہہ لیجیے حدث اکبر جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر جس سے وضو واجب ہوتا ہے، پیشاب پخانہ اور ریا وغیرہ کی خروج سے، اس سے پاکی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر غسل واجب ہے تو غسل کیجیے، یا آپ پر وضو واجب ہے تو وضو کیجیے، کیونکہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا، سمجھا۔ اور اگر مان لیجیے کہ آپ بھول رہے ہوئے ہیں، سمجھ رہے تھے کہ ہم باوضو ہیں، مغرب کا وضو ہمارا چل رہا ہے، لیکن ابھی آئے اور جیسے ہی نماز شروع کیا تھا، یا 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت پڑھا تھا، یا 4تھی رکعت میں یہ بن تھے آپ، اور یاد آیا کہ جا ابھی تو کچھ دیر پہلے استنجا کیا ہے، بھول گئے، اب بلا وضو کے آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے، بھول چک کر کے، یہ سمجھ کر کہ ہم باوضو ہیں، اسی وقت جس حال میں ہو نماز سے نکل جائیے اور جا کر کے وضو بنا کر کے آئیے، اور پھر سے نماز شروع سے تکبیر تحریمہ سے اپنی نماز شروع کی، سمجھا۔ یا اگر نماز پوری پڑھ چکے تب بھی آپ کو دوبارہ نماز پلٹانا ہے، یاد آنے کے بعد نماز دوبارہ پلٹانا، سمجھ جائے۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہوا کہ صاحب طہارت ضروری ہے۔ اچھا، طہارت کے علاوہ نجاست سے دوری بھی ضروری ہے۔ نجاست سے دوری کا کیا مطلب؟ کہ بدن ناپاک نہیں ہونا چاہیے، کپڑا ناپاک نہیں، کپڑے میں نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی تھی لیکن ہم بھول کے نماز پڑھ لیا اسی کپڑے میں، بدن پہ ناپاکی لگی ہوئی تھی لیکن بھول کے نماز پڑھ لیا، یہ جگہ ناپاک تھی، ناپاکی دکھی نہیں ہم کو، نماز پڑھ لیا، بعد میں کسی نے کہا کہ جا اس جگہ پر تو فلاں نے پیشاب کر دیا، کتے نے پیشاب کر دیا، تو اب نماز اس کی ہو جائے گی، نجاست کے معاملے میں ہو جائے گی۔ لیکن حدث اصغر یا اکبر اگر آپ کی جسم پر واجب تھا وضو کرنا یا غسل کرنا تھا، اب بلا غسل یا وضو کے نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں ہو۔ لیکن اگر کپڑے پر لگا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھ لی، چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور کسی نے بعد میں نماز میں کہا یا رسول اللہ یہ چادر میں خون لگا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا، سمجھ گئے کہ بیوی کا خون لگ گیا ہوگا، حیض کا خون، تو آپ نے ایسے ہی چادر کو پکڑا اور ایسے ہی موڑ کر کے ایسے کسی کو پکڑا کے دیا، کہا کہ لیا اس کو دھو کر کے لیا، اس حصے کو دھو کر کے، نماز آپ نے پلٹائی نہیں پلٹائی، سمجھ گئے، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں نجاست سے بچنے کا حکم ہے اور وہاں پاکی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، تو اس میں آپ معذور سمجھے جائیے گا، اگر جہالت کی بنیاد پر مسئلہ نہیں معلوم تھا آپ کو، یا بھول چک کر کے آپ نے ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لی، یا ناپاک جگہ پہ نماز پڑھ لی، یا جسم میں ناپاکی لگی تھی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھول چک کر کے بھی آپ نے بلا غسل کے یا بلا وضو کے نماز پڑھا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو پلٹانا پڑے۔ تو یہ طہارت ہوئی۔ اسی طریقہ سے شرطوں میں ایک شرط ہوگی کہ قبلہ کا استقبال کیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ اسی طرح سے شرطوں میں ایک شرط ہوگی کہ ستر پوشی ہونی چاہیے، پردہ آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب شرطیں حدیثوں کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر آئیں گی، جن کا بیان حدیثوں کے ساتھ چلے گا۔ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اسی طہارت کا ذکر ہے کہ باوضو آدمی نماز پڑھے، طہارت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر نماز کے دوران ریا خارج ہو جائے، چاہے وہ بلا آواز کے نکلے یا آواز کر کے نکلے، دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، ریا خارج ہوتی ہے یا تو بلا آواز کے نکلے تو اس میں بدبو ہوتی ہے، یا آواز کے ساتھ نکلے۔ عربی میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے، اور اگر آواز کے ساتھ نکلے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں زرات۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وہ لو زرات، آواز کرتا ہوا، گوز کرتا ہوا بھاگ۔ تو جو بھی کیفیت ہو نماز کے اندر، اگر ریا خارج ہو گئی بغیر آواز کے بھی، تو آپ کو اب نماز میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے مقتدی ہو کہ امام ہو۔ کچھ لوگ شرماتے ہیں کہ چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہے گا کہ اس کو ریا خارج ہو گئی نماز میں، ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تو آپ بلا طہارت کی نماز پڑھ لیں گے۔ امام ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نکل جائے گی تو لوگ کہے گا کہ امام کو ریا خارج ہو گئی، سمجھا کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، سمجھا کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ناک کے اوپر کپڑا رکھ لے یا ناک بند کر لے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ناک سے خون گرا ہوگا۔ لیکن بہرحال شرمانے کی بات نہیں ہے، اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کھایا جائے، اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کھایا جائے۔ لوگوں کے ملامت سے اور مذمت سے ڈر کے لوگ کہے گا کہ ریا خارج ہو گئی تو نماز سے نکل گیا، کل بات۔ تو اب آپ کو نماز میں رہنے کا حق نہیں ہے، گویا کہ نماز شروع کرنے کے وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک طہارت آپ کے ساتھ باقی رہنی چاہیے۔ اگر درمیان نماز کسی وقت بھی سلام پھیرنے سے پہلے اگر ریا خارج ہو گئی تو آپ کو نکلنا ہے اور پوری نماز آپ کی ختم ہو گئی، جا کے وضو کرنا کیجیے اور پھر نئے سرے سے تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھیے۔ اگر امام کو نماز میں پایا تو جہاں سے پایا وہاں سے شروع کیجیے،
پہلی رکعت سمجھ کے، اور اگر امام سلام پھیر چکا ہے تو تنہا نماز پڑھیے، یہی مسئلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے ایک شرط طہارت کی ہے، جس کا باب ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں وضو اور غسل کے باب میں۔ یہ حدیث دیکھیے، علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں ہوا خارج ہو جائے بغیر آواز کے، کیونکہ آواز سے تو سنائی پڑے گا، بغل والے کو پتہ چلے گا کہ آواز کس کی ہے، لیکن عام طریقے سے یہ شرم اس وقت ہوتی ہے جب بغیر صوت کے، بغیر آواز کے ریا خارج ہو، تو شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ دودھ کہاں نکلو گے، بعد میں پڑھنا ہوگا تو پڑھ لو گے، ابھی مکمل کر لو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس صف میں فلاں سے ریا خالی ہوئی، یا بدبو جو پھیلی وہ فلاں کی وجہ سے پھیلی، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس طرح کی کیفیت ہو فَلْيَنْصَرِفْ، تو نماز سے پلٹو، وَلْيَتَوَضَّأْ، اور چاہیے کہ وہ آدمی وضو کرے، وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ، اور اپنی پوری نماز لوٹائے۔ وہ جو مسئلہ سنا ہوگا کبھی کہ جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا ہے وہیں سے آ کر کے شروع کر دے، اگر کسی سے کوئی بات نہیں کیا ہے تو حدیث ضعیف ہے، وہ لائق عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر نماز میں آپ ہیں اور ریا خارج ہو گئی تو نماز سے اسی وقت نکلنا ہے، چاہے جو کیفیت میں بھی ہو، جس رکعت میں بھی ہو، جہاں بھی جو کیفیت ہو، سلام سے پہلے، اور پڑھی ہوئی نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، وضو کر کے پھر سے آپ کو نماز دوبارہ پلٹانی ہوگی۔ الحمدللہ۔ دوسری حدیث دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ ایک ایک حدیث کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر 4 حدیثیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی حائضہ کی نماز نہیں قبول کرتا مگر اوڑھنی میں، اوڑھنی کے ساتھ۔ حائضہ کی نماز نہیں قبول کرتا مطلب بالغہ کی، کیونکہ حیض بلوغت کی علامت ہے۔ محتلم، حدیث ہے کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کا غسل واجب ہے ہر محتلم پر، یعنی بالغ پر، کیونکہ بالغ مرد کو احتلام ہوتا ہے، تو احتلام بلوغت کی علامت ہے۔ عورت کے لیے حیض ہونا بلوغت کی علامت ہے، یہی مراد ہوگا، ورنہ حیض جب جاری ہو تو نماز حرام ہے۔ حیض کی حالت میں تو نماز پڑھے گی نہیں جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حائضہ سے مراد بالغہ۔ ہاں، کوئی عورت اگر بالغ ہو چکی ہے، کوئی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، تو اب اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے سر پر اوڑھنی نہ ہو، یعنی پورا بال ڈھکا ہوا۔ اب اوڑھنی تو سر پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پیٹھ پر چوٹی لٹک رہی ہے، چھوٹی سی اوڑھنی ڈالے ہوئی ہے، نہیں ہوگی نماز۔ پورا بال ڈھکا ہونا چاہیے، بال کو کپڑے کے اندر ڈال لے، یا اس کو چوٹی بنا لے، کپڑے کے اندر ڈال لے، اوڑھنی رکھے، لمبی چوڑی اوڑھنی، سمجھا کہ نہیں؟ اور پورا بدن سوائے منہ کے پورا بدن اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر عورت بالغہ ہو گئی، بلوغت کے وقت سے لے کر کے بڑھاپے تک، مرنے تک، جب تک عورت نماز پڑھتی ہے، سارا جسم اس کا ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کی۔ وہ بھی اگر محرم ہے تو، یا اکیلے گھر میں پڑھ رہی ہے تو، لیکن اگر اجنبی ہے، مسجد میں پڑھ رہی ہے، اجنبی آدمی کا گزر ہو رہا ہے وہاں سے، عورت کا چہرہ دیکھے گا تو صحیح قول یہ کہ چہرہ پردے میں داخل ہے، جیسے ہی کوئی اجنبی گزرے گا اس کو چہرہ بھی ڈھک کر نماز پڑھنا پڑے گی، سمجھتے کہ؟ تو سوائے چہرے کے پورا جسم اس کا ڈھکنا چاہیے، سر سے لے کر کے پاؤں تک۔ روایت آئے گی نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر بالغہ ہے، وہ اگر مان لیجیے کہ اس کا بال کھلا ہوا ہو، یا اس کی ٹانگ کھلی ہوئی ہو نا، پہنے ہوئی ہے، فروک پہنے ہوئی ہے آدھی پنڈلی تک کا، سمجھا، بالغہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں۔ لیکن بالغ ہو کر کے جب نماز اس پر فرض ہو جائے گی تو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں کا اوپری حصہ تک یہ ڈھکا ہونا چاہیے، سمجھا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ پیر اور پاؤں کا اور ہتھیلیوں کا ڈھانپنا ضروری نہیں، اگر یہ صرف ہتھیلی کھلی ہو اور پاؤں کا اوپری حصہ کھلا ہوا ہو، ٹخنے تک اگر ہے پائجامہ تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پاؤں کا اوپری حصہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو اب کچھ عورتوں کی طرف سے مسئلہ آیا، ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ بعض عورتیں کہہ رہی ہیں، یا بعض لڑکیاں جو پڑھ کے مدرسوں سے آئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ موزہ پہن کر کے عورتیں نماز پڑھیں، اور سوکس کے ساتھ ساتھ دستانہ بھی پہنیں، سمجھا کہ نہیں، تاکہ ان کی یہ ہتھیلی بھی ڈھکی ہو اور پاؤں بھی پورا ڈھکا ہونا چاہیے، چاہے گھر میں ہی نماز کیوں نہ پڑھے۔ تو صحیح قول تو ہے کہ ڈھک کر کے پڑھے، لیکن اگر ہتھیلی کھلی رہتی ہے اور پاؤں کھلا رہتا ہے، خاص کے پاؤں کا اوپر کا حصہ ڈھکا رہے، اور سجدے میں جائے تو اندرونی تلوا اگر اس کا کھل جاتا ہے، دکھ رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ اگر ہتھیلی کھلی ہوئی ہو اور تلوا
سجدے کی حالت میں اگر کھلا ہوا ہو دکھ رہا ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو بھی وہ ڈھانپے تو بہتر ہے سوائے چہرے کے، اور اس چہرے کا بھی چھپانا اجنبیوں سے ضروری ہوگا۔ اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، جیسے مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں عورتوں کا مصلی ہے، وہیں سے بغل سے مرد حضرات گزرتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہے تو سب کو برقع اپنے چہرے پر ڈالنا پڑے گا، چہرہ چھپانا پڑے گا۔ اب آپ اپنے گھروں میں نماز کا جائزہ لیجیے، پڑھ رہی ہے آستین کھلی ہوئی، بلاؤز میں کپڑا پہنے ہوئی ہے، چادر پہنے ہوئی ہے، جب وہ رکوع میں گئی اور رفع الیدین اگر کیا تو یہ پورا ہاتھ کھل گیا اس کا، تو اگر یہ سب کیفیت ہے تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اب مردوں کے لیے لباس کیا ہے وہ دیکھیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فلتحف به، یعنی فی الصلاة، ولمسلم فليخالف بین طرفیہ وان كان ضيقا فاتذر به، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ مردوں کے لیے لباس ضروری ہے، بتا رہے پردہ پوشی جو ضروری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جابر سے کہ اگر کپڑا کشادہ ہو تو اس کو پورے بدن میں لپیٹ لو، مرد کے لیے پورے بدن پر لپیٹ لو، یعنی گردن سے لے کر کے پاؤں تک، ٹخنے کے اوپر ہو، اتنا آنا چاہیے اگر کپڑا آپ کے پاس کشادہ ہے۔ تب بڑی چادر ہے، اب وہ کپڑا چاہے عربی ثوب ہو، عربوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ایک ثوب پہنتا ہے جو گردن سے لے کر کے کرتے کی طرح ہوتا ہے، پاؤں تک ہوتا ہے نا، بس یہ ہے، آستین ہے، پورا بدن اس کا ڈھکا ہوا ہے۔ یا مان لیجئے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں، بڑی سی چادر ہے، جیسے یہ لوگ پہنے ہوئے ہیں نا، یہ چادر ہے، 6 ہاتھ 7 ہاتھ کی لمبی چادر ہے، 4 ہاتھ کی چوڑی چادر ہے، اور کوئی لباس نہیں ہے اس کے بدن پر، لنگی نہیں ہے، پاجامہ نہیں ہے، کرتا نہیں، تو بڑی سی چادر ہے، پورے بدن میں اگر لحاف کے طریقے سے لپیٹ لیتا ہے، جی لحاف کے طریقے سے لپیٹ لیتا ہے، اور یہ چادر اس کی آ رہی ہے اس کے گھٹنے تک، یہ گھٹنا تک یا گھٹنے کے اوپر تک آ رہی ہے، اتنی چادر ہے تو اس کو پورا لپیٹ لینا چاہیے، گردن سے لے کے گھٹنے تک اگر چادر آ رہی ہے تو۔ لیکن چادر چھوٹی ہے، جیسے یہ ہماری شال ہے، یہ اگر ہم باندھیں گے بدن پر تو ممکن ہے کہ زانو کھل جائے، رکوع میں سجدے میں شرمگاہ تک کھل جائے، اور نیچے کچھ نہیں ہے۔ تب ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا تنگ ہے تمہارے پاس اور ایک ہی کپڑا ہے فاتذر بہ، تو اس کو لنگی بنا کر کے پہن لو اور نماز پڑھو، اوپر کا جسم اگر کھلا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی، بس دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ کپڑا اگر لمبا چوڑا ہے تو اس طریقہ سے پہنو کہ پورا بدن ڈھک جائے، اور اس کی شکل مسلم والی روایت میں ہے کہ کندھے پر کپڑا ڈالو چادر کو، اور داہنے طرف کا کونا جو ہے چادر کے اس کو بائیں پھینکو، اب بائیں طرف کا جو کونا ہے اس کو دائیں پھینکو، اور دونوں کونے کو گردن پر باندھ دو، جیسے مائیں بچوں کو چھٹپنے میں باندھتی ہیں، جس کو آپ کی اصطلاح میں گتیا باندھنا کہتے ہیں، چلیے، اور اس طریقے سے وہ کپڑا لٹک رہا ہے زانو تک یا گھٹنے تک، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر اتنا لمبا چوڑا کپڑا نہیں ہے، چھوٹی سی شال ہے یا تولیہ ہے، تو صرف کمر میں باندھ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ تو یقیناً 2 کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر ایک کپڑا ہو تو کیا کریں گے؟ 2 ہی کرائٹیریا ہوا کہ کپڑا اگر کشادہ ہے تو گردن پر رکھ کر کے اس کو لٹکائیے اس طور سے کہ داہنا کونا کپڑے کا، دایاں پلو چادر کا بائیں کندھے پر ڈالیے، بایاں پلو داہنے کندھے پر ڈالیے، اور دونوں کے کھٹ کو لے کر کے کنارے کو لے کر کے پیچھے سے گردن پر باندھ دیجیے، آپ کی شرمگاہ ڈھک جاتی، سمجھا؟ یہ بالغ مردوں کے لیے۔ لیکن اگر بالغ سے نیچے بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اگر ہاف پینٹ پہن کے بھی آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس کو کہیں کہ بھائی اچھا لباس پہن کے آؤ جیسے ہم لوگ پہن کے آتے ہیں، کیونکہ ابھی اس بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ بالغ کے لیے۔ تو چلیے، وَلَهُمَا، بخاری مسلم میں ہی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، کہتے ہیں تم میں کا کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، درا حالانکہ اس حال میں کہ اس کے کندھے پر، اس کے موڈھے پر، اس کی گردن پر کوئی کپڑا نہ ہو، یہ کم جبکہ کپڑا ہمارا کشادہ ہو، تو موڈھا کو بھی ڈھانپنا، یہ جو کندھا ہے یہ ڈھکا ہونا چاہیے، سمجھا؟ اور اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا ہے، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو، شریعت پر جتنا عمل کر سکتے ہو اتنا ہی کرو، اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا، کپڑے میں باندھ۔ اس کا چھپانا ضروری ہے، سمجھا؟ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر تک، سرہ اور رکبہ کے درمیان، سرہ ناف کو کہتے ہیں، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ آپ کے لیے پردہ ہے، اور اس میں بھی جو پردہ جو غلیظ قسم کا پردہ ہے، یعنی بھاری بھرکم پردہ ہے جس کو واقعی پردہ کہتے ہیں،
وہ اگلی شرم گاہ اور پچھلی شرم گاہ ہے۔ تو مان لیجیے کہ اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے سوائے ہاف پینٹ کے یا جانگیاں کی، تو وہ اسی میں نماز پڑھے گا۔ اور اگر کوئی صحرائی علاقے میں ہے، جنگل میں ہے، اور کپڑا رکھے ہوا تھا، ایک چادر تھی اس کی، سمجھا کہ نہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ کپڑا اس کا گم ہو گیا یا جل گیا، آگ لگ گئی، کپڑا جل گیا، ایک دم ننگا ہے، تو ننگی حالت میں بھی وہ جب نماز کا وقت ہو جائے، بلکہ نماز اگر جا رہی ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، تو ننگے ہی نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھنا ہوگی اس کو، سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کپڑا دو ہے آپ کے پاس، لنگی کرتا تو ٹھیک ہے، یا ایک ہی کرتا لمبا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا ایک ہی چادر بہت لمبی ہے کہ اس کو اگر آپ لحاف کے طریقہ سے پورے بدن میں لپیٹ لیں تو وہی کام کیجئے کہ کندھا سے لے کر کے آپ کا ٹخنے کے اوپر تک، یا کم سے کم وہ زانو تک آ جائے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، چھوٹا تولیہ ٹائپ کا ہے، تو اس کو کمر میں لپیٹ لیجئے، یا اس کے نیچے کا بھی چھوٹا کپڑا آپ کو میسر ہے، اس سے بڑا کوئی کپڑا نہیں ہے، یا کپڑا سرے سے میسر نہیں ہے، تو بھی آپ کو ننگے ہی صحیح لیکن وقت پہ نماز پڑھ لینا پڑے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اتصلی المرأة فی درع و خمار بغیر ازار، کیا کوئی عورت درع میں اور خمار میں بغیر ازار کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ درع کہتے ہیں قمیص ٹائپ کا ہوتا ہے، گردن سے لے کر کے نیچے تک کا، سمجھا کہ نہیں، جو عربی عورتیں عام طریقے سے پہنتی ہیں، ایک ہی لباس ہوتا ہے، مرد کا بھی عورت کا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اب سلائی تو اپنے اپنے اسٹائل کی ہوتی ہے، لیکن وہ گردن سے لے کر کے لمبی قمیص ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ایک لمبی قمیص ہو مثال کے طور پر، جو پیر کے اوپری حصے کو بھی ڈھانپتی ہو، گویا کہ اتنی لمبی ہو کہ زمین کو چھوئے، کھڑی اگر ہے تو ایسا کرتا پہنا ہے اس نے گردن سے لے کر کے کہ اس کے تلوے تک وہ کپڑا آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سجدے میں جائے گی تو تلوا کھل جائے گا، لیکن اوپر سے اگر کھڑی ہوئی ہے تو زمین کو کپڑا چھو رہا ہے، ٹخنے کے نیچے تک کرتا، تو اتنا لمبا اگر کرتا ہو اور ایک اوڑھنی ہو جس سے وہ بال کو باندھ لے گی، اب بال اس کا ظاہر نہیں ہوگا تو نماز ہو گئی، چاہے اس کرتے کے نیچے پائجامہ ہو یا نہ ہو، لنگی الگ سے ہو یا نہ ہو، اوپر سے پردہ کرنا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ساڑی میں نماز ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ کہا اس کے نیچے تو سایہ ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہ کیا ہوا، پردہ اوپر، تو ہم لوگ بھی لنگی پہنتے ہیں، تو سب کے لنگی کے نیچے جاہیاں تھوڑی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ پردے کا مطلب ہے کہ باہر سے دکھے نہیں پردہ، تو مردے دیکھتے ہیں نیچے سے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، قبرستان میں لنگی پہن کے نہیں جانا چاہیے، مردے دیکھتے ہیں شرمگاہ کو، کتنی جاہلانہ گفتگو ہے، سمجھا کہ؟ تو ایک کرتا ہو لمبا جس سے پیر کا اوپری حصہ ڈھک جائے، اور ایک اوڑھنی ہو جس سے سر ڈھک جائے، بال ڈھک جائے، تو کہا کہ نماز ہو جائے گی، چاہے نیچے لنگی نہ ہو۔ کہا اذا کان الدرع سابغا، جب وہ کرتا لمبا، خوب لمبا ہو، یغطی ظہور قدمیہا، جو اس عورت کے اوپری قدم کو ڈھانپتا ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ قدم پردے میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر پردہ قدم پورا پردے میں داخل ہوتا تو کہا جاتا کہ اوپری اور اندرونی دونوں حصے کو ڈھانپنے والا ہو، یعنی ایک ہاتھ لمبا ہو کہ سجدے میں بھی جائے تو تلوا نہ دکھے، لیکن کہا گیا کہ صرف اوپر سے، مطلب یہ کہ قیام کی حالت میں ہو تو وہ ڈھکا ہوا ہو۔ چلیے، بہرحال اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت تو کیا ہے، ائمہ نے کہا کہ صحیح ہے، لیکن یہ ام سلمہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ کا۔ عورت کا پورا بدن پردہ ہے، انہوں نے یہ سمجھا اپنے حساب سے کہ پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپری حصہ تک ڈھکا ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اور موقوف حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی سند جا کر کے صحابی تک رک جائے، اور صحابی کے نیچے تک جو اگر جا کے رک جائے تو اس کو کہتے ہیں مرسل، موقوف، موقوف روایت کرتے ہیں، مقطوع کہتے ہیں، مقطوع۔ تابعی تک حدیث ہو تو مقطوع، صحابی تک ہو، صحابی کا قول ہو تو موقوف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو مرفوع۔ تو ائمہ کرام نے، ائمہ حدیث نے کہا کہ یہ موقوف ہے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کا پورا وجود، پورا جسم پردہ ہے سوائے چہرے کے، اس لیے پورا بدن کو ڈھانپنا پڑے گا، مضمون ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اوپری پاؤں بھی کھل جائے، مان لیجیے کہ ہمارے یہاں جو شلوار پہننے کا رواج ہے، تو اگر شلوار پہنتی ہے اور شلوار لمبا کر کے سلوائیے تاکہ اس کا اوپری حصہ ڈھک جائے، اور سجدے میں جائے تو اگر تلوا کو کھل جائے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فل آستین کی کمی سلوائیے، یا اگر ہاف آستین سلواتے ہیں تو اس کو بڑی سی چادر دیجیے، 3-4 ہاتھ کی چادر دیجیے، سمجھا؟ یا نہیں تو کوئی ایسا ایک خاص کپڑا سلوا دیجیے کہ جس کو نماز کے وقت میں وہ پہنا کرے، پہن لے، گردن سے لے کر زمین کو چھونے والے کپڑے تک چھونے والا ہو، اتنا لمبا، اور پھر نماز پڑھ کے اس کو اتار کے رکھتے۔ الحمدللہ ایسا کپڑا بازار میں تو خوب بکتا ہے، اب یہاں بکے نہ بکے، سعودی عرب وغیرہ میں، بلاد عربیہ میں، اس کو جلال کہتے ہیں، وہ اس میں سر کا بھی حصہ ہوتا ہے،
سر بھی پورا ڈھکا ہوا ہے، سارا بال اس میں چھپا ہوا ہے، نیچے تک آ جائے گا، اوپر سے ایک لیئر جو پورے بال کو اندر سے کور کر لے گا، اور پورے بدن کو یہاں سے لے کر کے زمین تک ایک بالش لمبا تک رہتا ہے۔ خاص نماز کے لیے عورتیں اس کو رکھا کرتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا اس کو پہن لیا، پھر نماز پڑھ کر فرض اور نفل سے فارغ ہوئیں، اس کو اتار کر کے لٹکا دیا۔ تو اس سلسلے میں عورتوں میں ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہے بدن کے ڈھانپنے کے صرف تعلق سے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر صرف ہتھیلی اگر کھلی رہتی ہے، بہتر تو ہے کہ یہ بھی ڈھکی رہے، لیکن صرف ہتھیلی اگر کھلی رہے اور صرف پاؤں کا اندرونی حصہ کھلا رہے اور باقی پورا جسم اگر کور ہے بال سمیت سر کا، تو انشاءاللہ نماز ہو جاتی ہے۔ صحاح الائمۃ وقفہ۔ بس الی ھذا القدر، یہیں تک ہم رکتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق۔